باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین اما بعد انما هو عید لمن قبل اللہ صیامہ وشکر قیامہ۔ ظاہر ہے کہ سب سے پہلے میں آپ حضرات کو عید فطر کی مبارکباد پیش کرتا ہوں، آپ کے ذاتی خدمت میں اپنی طرف سے اور حسینی چینل کی طرف سے، جو مسلسل جو ہے وہ آپ تک کے اسلامی پیغامات پہنچانے کے لیے کوشاں رہتا ہے اور مسلسل جو ہے وہ دروس کی شکل میں، مجالس کی شکل میں تمام پروگرام نشر کرتا ہے۔ ظاہر ہے کہ عید کوئی معمولی دن نہیں ہے، عید ہمارے لیے انعام پانے کا دن ہے۔ انعام کس کا؟ انعام روزوں کا، انعام عبادتوں کا، انعام قرآن کی تلاوت کا، اس لیے کہ یہ انعام کا دن ہے کہ صاحب اس دن جو آپ نے رمضان میں عبادت خداوندی اپنا نفس مار کر اپنی نیند کو ختم کر کے جو عبادت خداوندی کی ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ جو ہے کہ اس کی جزا ملنا ہے۔ لہذا ہم کو اس دن غسل کرنے کے بعد، طیب و طاہر ہونے کے بعد، خوشبو لگانے کے بعد ہم 2 رکعت نماز ادا کریں اور اللہ کا شکر ادا کریں۔ ظاہر ہے کہ جو ہے کہ عید ان کے لیے نہیں ہے کہ جو ہے کہ جس کے لیے قول بھی ملتا ہے لیس العید من لبس الجدید، عید اس کے لیے نہیں ہے کہ جیسے اس نے خالی نئے کپڑے پہن لیے اور کرتا پاجامہ لے لیا اور یہ لے لیا اور وہ لے لیا، بلکہ عید اس کے لیے ہے کہ جس نے اس ماہ مبارک رمضان کا خیال رکھتے ہوئے اس میں روزے رکھے، اللہ کی بارگاہ میں اپنے گناہوں کی توبہ جو ہے اس نے کی، اللہ بہرحال بخشنے والا ہے۔ یہ عید اس کی ہے، اللہ کے لیے روزہ رکھا، اللہ کی یاد میں روزہ رکھا، تو ظاہر ہے کہ صبح شام تک کے، اور روزہ جس طریقے سے روزہ رکھنے کا حق تھا اس طریقے سے روزہ رکھا۔ لہذا ہم کو چاہیے کہ جو ہے کہ ہم عید منائیں لیکن اپنے پڑوسیوں کا خیال ذہن سے نہ نکالیں۔ عید منائیں اپنے بچوں کے ساتھ، اگر ہمارے پاس بہتر لباس نہیں ہے تو ہم جو ہو سکے ہم یتیموں کا بھی خیال رکھیں، ہم بیوگان کا بھی خیال رکھیں، تبھی ہمارے لیے عید اس طریقے سے ثابت ہوگی کہ جس طریقے سے اللہ چاہتا ہے۔ کلمہ عید عاد یعنی یعود سے ماخوذ ہے، جس کے معنی ہے پلٹنے کے۔ شاید اسی لیے عید کے دن توبہ کی بہت زیادہ فضیلت بیان ہوئی ہے۔ یعنی پلٹنے سے مقصد آپ کیا لے رہے ہیں کہ یعنی روزہ، یعنی عید کا دن جو ہے یعنی پچھلے دفعہ جو ہے، پچھلے جو ہمارے گناہ ہم دنیاوی زندگی میں کر چکے ہیں، اس سے ہم باز آنے کے بعد ہم اب اپنی نئی زندگی کی شروعات یہاں سے کریں، اور اس نئی زندگی میں کوئی ایسا کام ہم نہ کریں جو پچھلی زندگی میں ہم کر رہے تھے، جس سے خداوند عالم معاذ اللہ کہیں ہم سے
ناراض ہو جائے، کوئی ایسا کام ہم نہ کریں۔ عید کے اصطلاحی معنی کیا ہیں؟ دینی اصطلاح میں عید وہ دن ہے کہ جس دن انسان کوئی گناہ نہ کرے۔ ظاہر سی بات ہے کہ جو ہے کہ روایتوں میں ملتا ہے کہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں کہ ہر وہ دن جس دن میں اللہ کی نافرمانی اور معصیت نہ کی جائے وہ عید کا دن ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ جس دن ہم سے کوئی گناہ سرزد نہ ہو اور اللہ کی فرما برداری میں وقت گزارا جائے تو وہ دن ہمارے لیے عید کا ہے۔ لہذا کیا فرمایا ہے کہ ہر وہ دن جس میں اللہ کی نافرمانی اور معصیت نہ کی جائے، وہ دن جو ہے یعنی گناہ نہ کیا جائے، گناہ سرزد نہ ہو اور اس کی نافرمانی نہ ہونے پائے، وہی عید کا دن ہے۔ عید قرآن و حدیث کی روشنی میں، قرآن اور حدیث کی روشنی میں عید کیا ہے؟ لفظ عید قرآن میں خوشی اور جشن کے معنی میں ایک بار استعمال ہوا ہے، جب جناب عیسیٰ کے چاہنے والے حواریوں نے آپ سے جنتی کھانے کی درخواست کی تو جناب عیسیٰ نے خداوند عالم سے عرض کی، اللہم ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء تکون لنا عیدا ولنا واخرنا وآیۃ منکم وارزقنا وانت خیر الرازقین۔ ظاہر سی بات ہے کہ جناب عیسیٰ کی قوم نے جب ضد کی جناب عیسیٰ سے تو جناب عیسیٰ نے خداوند عالم سے دعا کی، خدایا ہمارے اوپر آسمان سے دسترخوان نازل فرما تاکہ ہمارے اول و آخر کے لیے عید ہو جائے اور تیری قدرت کی نشانی بن جائے، اور اس میں رزق دے کر تو بہترین رزق دینے والا ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ جو ہے کہ نبی اللہ عیسیٰ یہ اللہ سے دعا کر رہے ہیں امت کے یعنی کہنے کے اوپر جو ہے آپ دعا کر رہے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے کہ جو ہے کہ امت یعنی لذیذ کھانا چاہتی ہے۔ بھائی لذیذ کھانا تو کھائیے، لیکن اسی حساب سے لذیذ ایسی عبادتیں بھی کیجئے کہ جو اللہ قبول کر لے۔ بھائی ہم جو دنیا میں دیکھتے ہیں کہ کھانے کے اوپر زیادہ ترغیب دیتے ہیں، شادیوں میں ہے تو شادیوں میں صاحب جو ہے کہ کھانے کے اوپر ترجیح دی جاتی ہے، لباس کے اوپر ترجیح دی جاتی ہے، بلکہ ہم کو چاہیے کہ جو ہے کہ ہم اندرونی طریقے سے مزین ہوں۔ ہمارے گناہ جو ہے، گناہوں کا پرلا جو ہے وہ اوپر ہونا چاہیے، ہمارے حسنات کا پرلا بھاری ہونا چاہیے۔ یہ دنیاوی زینت کسی کام میں نہیں آنے والی ہے، یہ کپڑے، یہ لتے، یہ بس کیا کام آنے والا ہے؟ جو ہم اعمال کر رہے ہیں، جو ہم نمازیں پڑھ رہے ہیں، جو ہم پڑوسی کے حقوق ادا کر رہے ہیں، یہی ہمارے کام آنے والا ہے۔ یہ بات واضح ہے کہ جناب عیسیٰ کا مطالبہ قوم کے تقاضے کی ترجمانی اور اپنی طرف سے اتمام حجت کے بنا پر تھا، یعنی جناب عیسیٰ نے جو کچھ بھی کیا قوم کے کہنے پر کیا اور اتمام حجت کے لیے کیا کہ خداوند عالم پر جو ہے ظاہر سی بات ہے کہ ہماری حجت تمام ہو جائے، ورنہ خدا کے
نبی اور مادی غذاؤں کی پرواہ نہیں ہوتی۔ ورنہ ظاہر سی بات ہے کہ جو ہے کہ اگر یہ قوم نہ کہتی تو انبیاء کو جو ہے وہ پرواہ نہیں رہتی ہے غذاؤں کی، وہ تو اپنی طرف سے اللہ کی طرف سے رزق پاتے ہیں، اور وہ رزق جو ہے کہ جو ظاہر سی بات ہے کہ جو ہے کہ وہ روز جنتی رزق ہوتا ہے ان کا۔ لیکن یہ دنیا کے اپنے قوم کی التجا کے اوپر، دعا کے اوپر، ان کے کہنے کے اوپر یہ خداوند عالم یہ جناب عیسیٰ نے اپنی حجت تمام کی، اور راہ خدا میں ہر طرح کی معصیت مصیبت برداشت کرنے کے لیے تیار رہتا ہے۔ اور یہیں سے اندازہ ہوتا ہے کہ حضرت عیسیٰ یعنی نبی جو ہے ایسا ہوتا ہے کہ راہ خدا میں مصیبتیں بھی برداشت کرنے کے لیے تیار رہتا ہے۔ تو ظاہر ہے کہ اب یہاں پر اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ جناب عیسیٰ کے حواریوں اور سرکار دو عالم کے مخلص اصحاب میں کس قدر فرق تھا کہ وہ حواریوں نے طرح طرح کی غذاؤں کا مطالبہ کیا، اور اصحاب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے طرح طرح کی مصیبتوں کا سامنا کیا۔ کس کے لیے؟ دین کے لیے، کس کے لیے؟ نماز کے لیے، کس کے لیے؟ روزے کے لیے، کس کے لیے؟ توحید کے لیے۔ یعنی ائمہ نے اور سرکار دو عالم نے مصیبتوں کو برداشت کیا اور اف تک نہ کیا۔ تمام مصیبتیں دین کی نشر و اشاعت کے لیے انہوں نے برداشت کی، اور اپنی زبان سے اف بھی نہ کیا، بلکہ خدا کا شکر ادا کیا۔ امام حسین علیہ السلام کی زندگی کو دیکھ لیجئے کہ ایک ایک لاشا اٹھا کے میدان سے لاتے ہیں اور اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ 18 سال کے بیٹے کی لاش اٹھا کر لانا ظاہر سی بات ہے، اور وہاں پر ایک روایت یہ بھی ملتی ہے کہ جو ہے کہ امام نے فرمایا کہ آئے بنی ہاشم کہ بچوں آؤ اور آ کے جو ہے علی اکبر کی لاش اٹھانے میں میری مدد کرو۔ ظاہر ہے کہ اللہ کا شکر ادا کیا تو ہم اپنا مقابلہ جو ہے وہ ان سے نہ کریں، کہاں وہ اور کہاں ہم۔ اور اسی معیار کے پیش نظر امام حسین علیہ السلام کا کہنے کا حق تھا کہ جیسے اصحاب مجھے ملے ویسے کسی کو نہیں ملے۔ ظاہر سی بات ہے کہ ان کے اصحاب بھی ویسے ہی ملے ان کو، کہ آپ نے جب جناب امام حسین علیہ السلام نے شب عاشور جو ہے سب پر اپنی حجت تمام کر دی اور کہا کہ دیکھو اگر جو ہے تم جانا چاہتے ہو تو تم چلے جاؤ، ہم چراغ کو بجھائے دیتے ہیں، کہ ہم تم سے وعدہ کرتے ہیں کہ جنت بھی تمہاری ہوگی، کوثر بھی تمہارا ہوگا، لیکن ہم بچیں گے نہیں، یہاں پر ہم قتل کر دیے جائیں گے۔ لیکن ایسے اصحاب تھے سیسا پلائی ہوئی تلوار کی طرح کہ وہ جب چراغ پھر جو روشن کیا گیا تو دیکھا کہ ان کے ہاتھوں میں ننگی تلواریں ہیں۔ اے امام یہ بتائیے جائیں تو کہاں جائیں؟ یہ تلوار ہے، آپ کے سامنے سر ہے، آپ اس سر کو قلم کر دیجئے۔ تو ظاہر ہے کہ ہماری یہ خوش نصیبی ہوگی کہ امام نے میرے سر کو قلم کر دیا، تو امام نے سب کو گلے سے لگایا۔ 3 دن کی بھوک و پیاس کے باوجود آسمانی اور زمینی غذاؤں کا مطالبہ نہیں کیا۔ بھوکے ہیں امام، لیکن انہوں نے کسی غذا کا مطالبہ نہیں کیا، انہوں نے اللہ کے اوپر توکل کیا، راہ خدا میں جہاد کے لیے کمر بستہ رہے اور انہوں نے راہ خدا میں جہاد کیا۔ ظاہر ہے کہ یہ ہمارے ائمہ کی زندگی ہے، ہم کو چاہیے کہ ہم ان سے درس حاصل کریں، اسی طرح زندگی ہم گزاریں۔ اس لیے کہ دنیا میں نے پہلے ہی کہہ دیا ہے کہ یہ کھیل ہے، کھیلنے کی جگہ ہے،
تو ظاہر ہے کہ جو ہے کہ اور یہ نہ گھبرائیں کہ فلاں حکومت یا فلاں شخص یا ہمارے اوپر ظلم کر رہا ہے کہ اس سے پہلے بھی جو ہے حکمران جو ہے ظلم کرنے والے آئے اور آن کے چلے گئے، اور آج بھی ذکر حسین باقی ہے، ذکر ائمہ باقی ہے، اور اللہ کی عبادت ہو رہی ہے۔ اللہ اس قدر جو ہے لوگ آئے اور آنے کے بعد اللہ کے یعنی خدائی کا دعویٰ بھی کر دیا ان لوگوں نے، وہ بھی نیست و نابود ہو گئے، چلے گئے۔ تو لہٰذا ہم کو چاہیے کہ جو ہے کہ ہم اس وحدہ لا شریک پر یقین رکھیں، اعتماد رکھیں، اور دنیا کو جو ہے ہم ترجیح نہ دیں۔ یہ دنیا بالکل اس پانی کے بجے کی طریقے سے ہے جو برسات میں نکلتا ہے اور ہوا آنے پر وہ بجھ جاتا ہے۔ حدیث میں عید، رسول اسلام نے فرمایا کہ زینوا العید بالتہلیل والتکبیر والتحمید والتقدیس، عید الفطر کے مبارک دن کو تکبیر، تہلیل، حمد الہی اور اس کی تسبیح کے ذریعے زینت بخشو۔ یہ نہیں کہ معلوم ہوا کہ جو ہے کہ عید کے دن نماز پڑھنے کے بعد بس جو ہے اٹھائی گاڑی اور اس کے بعد میں شروع ہو گئے، یہاں پکچر چلے گئے اور وہاں ناچ گانا کر رہے ہیں اور وہاں ہوٹل چلے گئے ہنگامہ کر رہے ہیں، بلکہ ہم کو چاہیے کہ جو ہے کہ اس دن جب عید کا دن ہے تو ہم گناہوں سے باز آ کر اس کی تسبیح و تہلیل اس طریقے سے کریں کہ جو ہے کہ خدا وہ ہم سے راضی ہو جائے۔ حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ انما ہوا عید لمن قبل اللہ صیامہ و شکرہ، یہ شکر قیامہ، کیا انما ہوا عید لمن قبل اللہ صیامہ و شکر قیامہ، ظاہر سی بات ہے یہ اس کی عید ہے جس کے روزے مقبول اور اس کا قیام مشکور ہے، روزے اس کے لیے ہیں۔ امام حسین علیہ السلام نے عید کے دن کچھ لوگوں کو کھیل کود میں مست دیکھ کر اپنے اصحاب سے فرمایا کہ خداوند عالم نے رمضان المبارک کو بندوں کے لیے آزمائش قرار دیا ہے تاکہ امتحان میں کامیاب ہو کر اطاعت اور بندگی اور خوشنودی خدا حاصل کر سکیں۔ عید فطر کے دن لہو و لعب میں مصروف و مشغول ہونے والوں پر مجھے تعجب ہوتا ہے۔ ایسے لوگ نقصان اور خسارے میں ہیں کہ جو اس دن کھیل کود میں مست رہتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ جو ہے کہ ایسے لوگ گھاٹے میں ہیں کہ جو اس دن کھیل اور کود اور دوسری چیزوں میں مست رہتے ہیں بجائے اس کے کہ اللہ کی عبادت کریں۔ امام حسن اور امام حسین علیہ السلام نے اپنی مادر گرامی سے عید کے دن نئے کپڑے کی فرمائش کی تو روایتوں میں ملتا ہے کہ امام حسن امام حسین کے لیے رضوان جنت کی کو درزی بننا پڑا، اور یہی نہیں بلکہ ان دونوں شہزادوں کے لیے جنت سے نئے لباس لے کر ان کے گھر آنا پڑا۔ ظاہر ہے کہ جو ہے کہ اب آپ ان کی شخصیت کو دیکھ لیجئے کہ یہ وہ ہیں کہ جو ہے کہ اگر یہ خواہش کر دیں تو جنت سے کپڑے آتے ہیں، اور وہ جبرائیل جو پورا قرآن لے کے قلب رسول پر یعنی جو آئے ہیں وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ ہم حسنین کے درزی ہیں۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ ہم کو چاہیے کہ جو ہے کہ ہم ان سے اطاعت کے جس طرح اطاعت کا حکم ہے، محبت کا حکم ہے، اس طریقے سے محبت کریں، اور جب ہم محبت کریں گے، ان کی اطاعت کریں گے، ان کے حکم کی فرما برداری کریں گے، تو ظاہر ہے کہ جو ہے کہ
ہمیں جنت میں جانے سے کوئی روک نہیں سکتا ہے، ہماری شفاعت ہونا ہی ہونا ہے، لیکن ہمیں زندگی ائمہ کے اقوال و افعال کے مطابق گزارنا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔